سبق نمبر 96، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 13، آیت نمبر 94 تا 100۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لیبلونکم اللہ، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ، بشیء، کچھ کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ، پہنچیں گے اس تک، ایدیکم، ہاتھ تمہارے، ورماحکم، اور تیر تمہارے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، من، کون ہے جو، یخافہ، ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی، غیب میں، فمن، تو کون ہے جو، اعتدا، تجاوز کرتا ہے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، پھر اس کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اس شکار کے معاملے میں کسی قدر تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر بھی پہنچیں، تاکہ اللہ جان لے کون غائبانہ اس سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تقتلوا، نہ مارو تم، الصید، شکار، وانتم، اس حال میں کہ ہو تم، حرم، احرام میں، ومن، اور جس نے، قتلہ، مارا اس کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو بدلہ ہے، مثل ما، مثل اسی کے جو، قتل، مارا، من النعام، چوپایوں سے، یحکم، فیصلہ کریں، بہی، اس کا، ذوی عدل، دو معتبر، منکم، تم میں سے، ہدین، قربانی، بالغ الکعبۃ، پہنچائے کعبہ تک، او کفارۃ، یا کفارہ ہے، طعام مساکین، کھانا محتاجوں کا، او عدل، یا بدل ہے، ذالک، اس کا، صیامن، روزے، لیذوق، تاکہ چکھے وہ، وبال امرہ، وبال اپنے کام کا، عفی اللہ، درگزر کیا اللہ نے، عما، اس سے جو، سلفا، ہو چکا پہلے، ومن، اور جس نے، عادا، پھر کیا، فینتقم اللہ، تو انتقام لے گا اللہ، منہ، اس سے، واللہ عزیز، اور اللہ زبردست، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والے لوگو، تم احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے بھی جان بوجھ کر شکار مارا تو جو اس نے مارا ہے اس کا بدلہ اسی کی مثل چوپایوں میں سے ہے۔ تمہارے دو معتبر اس کا تقرر کریں، کعبے تک پہنچا کر قربان کرنا ہے، یا کفارے میں محتاجوں کا کھانا ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ اللہ نے درگزر کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، اور جس نے پھر کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ تو زبردست انتقام لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔
احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، صید شکار، البحری دریا کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے، وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید شکار، البری جنگل کا، ما دمتم جب تک ہو تم، حرمن احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ سے، الذی وہ جو، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ پوری آیت۔ تمہارے لیے دریا کا شکار بھی اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور جنگل کا شکار تم پر حرام ہے جب تک تم احرام میں رہو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم۔ جعل اللہ بنا دیا ہے اللہ نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت گھر، الحرام عزت والا، قیاماً باعث قیام، للناسی لوگوں کے لیے، والشہر اور مہینے، الحرام عزت والے، والہدیہ اور قربانیاں، والقلائد اور پٹے والے جانور، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اللہ نے بزرگی والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے باعث قیام بنا دیا ہے، اور بزرگی والے مہینے اور قربانیاں اور پٹوں والے جانور بھی، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اعلموا تم جان لو، ان اللہ کہ اللہ، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ، غفور الرحیم بخشنہار مہربان ہے۔ پوری آیت۔ تم جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا بھی ہے اور اللہ بخشنہار مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ما نہیں ہے، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ مگر تبلیغ، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما وہ جو، تبدون تم ظاہر کرو، وما تکتمون اور وہ جو تم چھپاؤ۔ پوری آیت۔ رسول پاک کے ذمہ سوائے تبلیغ کے اور کچھ نہیں، باقی جو تم ظاہر کرو اسے بھی اور جو تم چھپاؤ اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قل آپ کہہ دیں، لا یستوی نہیں ہے برابر، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اگرچہ، اعجبک اچھی لگے تجھے، کثرت الخبیث کثرت ناپاک کی، فاتقوا اللہ ڈرتے رہو تم اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ تجھے ناپاک کی کثرت بھلی لگے، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس رکوع میں 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 94، یا ایہا الذین آمنوا سے فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم تک۔
فرمایا اے ایمان والے لوگو، اللہ اس شکار کے معاملے میں کسی قدر تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر بھی پہنچیں، تاکہ اللہ جان لے کون غائبانہ اسے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے احرام کی حالت میں شکار کو حرام کیا، اب عین اسی حالت میں شکار کو قریب لا کر مومنوں کی آزمائش چاہتا ہے۔ بقول مفسرین مقام حدیبیہ میں یہ منظر پیش آیا، سب مسلمان احرام باندھے ہوئے تھے کہ جنگلی جانوروں کی کثیر تعداد ہاتھوں کی پہنچ میں آ گئی، بالکل ان بنی اسرائیلیوں کی طرح جنہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ اسی روز مچھلیوں کی کثرت دیکھ کر حکم توڑنے لگے اور بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ بقول مفسرین اللہ اپنے ازلی علم کے مطابق بندوں کا عمل ظاہر کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اللہ کو ہر طرح کا علم حاصل ہے، مگر جزا و سزا کا اطلاق ذاتی علم پر نہیں بلکہ علم وقوع پر رکھا ہے۔ اللہ کو یا اللہ کے عذاب کو دیکھے بغیر اطاعت کر کے امتحان پاس کرنے والوں کے لیے جنت ہے، باقیوں کے لیے جہنم۔ آیت نمبر 95 یا ایہا الذین آمنوا سے واللہ عزیز ذو انتقام تک۔ فرمایا اے ایمان والے لوگو، تم احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے بھی جان بوجھ کر شکار مارا تو جو اس نے مارا ہے اس کا بدلہ اسی کی مثل چوپایوں میں سے ہے، تمہارے دو معتبر اس کا تقرر کریں۔ یعنی یہاں احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہے، دوسری جگہ حدود حرم میں داخل شکار کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر شکار مار دیا یا بمطابق حدیث غلطی سے بھی مار دیا تو شکار کی قیمت کا مویشی خرید کر ذبح کرنا محرم پر لازم ہے۔ قیمت کا تعین دو غیر جانبدار معتبر لوگ کریں گے۔ غلطی کے شکار پر خدا انتقام اٹھا لے گا، مگر کفارہ یہی رہے گا۔ فقہا کے مطابق مارا جانے والا جانور خواہ حلال ہو یا حرام، دونوں کا حکم یہی ہے۔ بمطابق حدیث ماں سوائے کوے، بچھو، سانپ، چوہے، چیل اور ہلکے کتے کے، ایک حدیث میں بھیڑیے اور چیتے کا ذکر بھی ہے۔ باقی مسائل کی تفصیلات اور فقہا کے مابین علمی رائے کا اختلاف بڑی کتابوں میں دیکھا جائے۔ آگے فرمایا کعبے تک پہنچا کر قربان کرنا ہے یا کفارے میں محتاجوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ یعنی کفارے کا جانور حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا، یا قیمت کا اناج خرید کر محتاجوں میں فی کس صدقہ فطر کی مقدار تقسیم کیا جائے گا۔ غریب آدمی محتاجوں کی گنتی کے برابر روزے رکھے گا۔ احرام اور حرم کا تقدس پامال کرنے کا مزہ تو چکھنا پڑے گا تاکہ آئندہ ایسی حماقت نہ ہو۔ آخر میں فرمایا اللہ نے درگزر کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، اور جس نے پھر کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ تو زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اگرچہ شکار ممنوع سمجھا جاتا تھا جس پر مواخذہ آج بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے درگزر کر کے مہربانی فرما دی ہے، آئندہ اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 96 احل لکم صید البحر سے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون تک۔ فرمایا تمہارے لیے دریا کا شکار بھی اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور جنگل کا شکار تم پر حرام ہے جب تک تم احرام میں رہو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی دریائی شکار سے مراد پانی کے ہر چھوٹے بڑے ذخیرے میں پیدا ہونے والی اور وہیں رہنے والی مچھلیاں ہیں۔ کھانے سے مراد وہ مچھلیاں ہیں جو پانی نے باہر دھکیل دی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ بعض نے کہا پانی سے تازہ پکڑی گئی مچھلیاں تو شکار ہیں، اور مردہ حالت میں جنہیں پانی نے باہر دھکیل دیا ہو، یا جنہیں نمک لگا کر محفوظ کر لیا گیا ہو، یا پھر پانی سے باہر آ کر جو مر گئی ہوں، وہ سب کھانے میں شامل ہیں۔ اس حکم میں سمندری مسافروں اور سفری پردیسیوں کے فائدے کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو کئی ماہ پانی کے سفر میں گزار دیتے ہیں۔ فقہا کا ان مسائل میں علمی اختلاف بھی ہے جسے فقہ کی معتبر کتابوں میں دیکھ لیا جائے۔
آیت میں سمندری شکار کرنا اور سمندری کھانا کھانا محرم کے لیے جائز ہے، لیکن حدود حرم سے باہر البتہ جنگلی جانوروں کا شکار محرم کے لیے حرام ہے۔ جملہ احکام کی تعمیل یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ آیت نمبر 97 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام سے وان اللہ بکل شیء علیم تک فرمایا، اللہ نے بزرگی والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے باعث قیام بنا دیا ہے، اور بزرگی والے مہینے اور قربانیاں اور پٹوں والے جانور بھی، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کعبہ کو اور کعبہ کے ساتھ حج والے مہینوں کو اور کعبہ کے آس پاس ذبح کیے جانے والی قربانیوں کو اور کعبہ کی طرف دور دراز سے آنے والے لوگوں اور جانوروں کو بھی، جن کے گلے میں ہار یا پٹے بطور نشانی کے ہوں، اللہ نے بزرگی عطا کر دی ہے۔ اس بزرگی کو باوجود جہالت اور باہمی دشمنیوں کے اسلام سے قبل بھی عربوں نے ذرہ برابر کبھی پامال نہیں کیا تھا۔ یوں یہ کعبہ امن عالم کی علامت ہوا۔ کعبہ کے معنی بلند مقام اور چوکور مکان کے ہیں۔ جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو یہی وہ جگہ تھی جہاں خشکی بلند ہوئی، جس پر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سب سے پہلا چوکور مکان تعمیر کیا، جسے دنیا بھر کی انسانی آبادی کے قیام کا سبب قرار دیا گیا۔ مفسرین نے اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں۔ بمطابق فرمان رسول، یہ گھر بنا تو دنیا بسائی گئی، جب یہ گھر نہیں رہے گا تو قیامت برپا کر دی جائے گی، تب تک اس گھر کا باقی رکھنا خدا کو منظور ہے، کوئی اسے منہدم نہیں کر سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ جب اللہ کے علم ازلی میں دنیا کے خاتمے کا وقت آن پہنچے گا تو بحوالہ حدیث بخاری ایک سیاہ فام اس گھر کو ادھیڑ دے گا، پھر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس گھر کا حج ہوتا رہے گا تو دنیا آباد رہے گی۔ مسلمانوں کو اس گھر کے رخ پر قیام نماز کا حکم ہے۔ اس گھر کی برکات سے نوع انسانی مستفید ہو رہی ہے۔ باوجود صحرا و سنگلاخ کے عربوں کو دنیا کی ہر تازہ غذا مل رہی ہے۔ اس گھر کی طفیل امت مسلمہ قائم دائم ہے۔ ماہ ذی الحج میں حج کے دوران اور ماہ شوال اور ذی القعد میں حج کے لیے جاتے ہوئے اور ماہ محرم میں واپسی کرتے ہوئے اور ماہ رجب میں رمضان کے عمرہ کی غرض سے جاتے ہوئے کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ تک نہ کرتا، حتیٰ کہ سگے باپ کے قاتل کو بھی کوئی کچھ نہ کہتا۔ لوگوں پر جیسے کوئی نگران مقرر ہو گیا ہو، سب طرف خیر اور بھلائی، نیکی اور تقوی کا دورہ ہوتا۔ حالات درست ہو جاتے، لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی سکون کا سانس لیتے اور دینی اعتبار سے بھی روحانی طور پر مطمئن ہو جاتے۔ یہ جملہ مطالب قیام للناس کے ہیں۔ کعبے کی حرمت و اہمیت کے بیان سے مقصود اہل ایمان کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو ان کی تمام حالتوں کے ساتھ جاننے والا ایک ہی اللہ ہے، جس نے نظام کائنات کے قرار اور تسلسل میں تکوینی طور پر تمام چیزوں کو ان کے مرکز کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 98 اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم فرمایا، تم جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا بھی ہے اور اللہ بخشنہار مہربان بھی ہے۔ یعنی بڑی سیدھی سی بات ہے، جس نے اللہ کے طے کردہ حلال و حرام سے منہ موڑا یا بے احتیاطیاں کیں، اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے، اور جس نے غلطی ہو جانے پر کفارہ ادا کر کے معافی مانگ لی، اس کے لیے رحمتیں اور نعمتیں ہوں گی۔ آیت نمبر 99 ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون فرمایا، رسول پاک کے ذمہ سوائے تبلیغ کے اور کچھ نہیں، باقی جو تم ظاہر کرو اسے بھی اور جو تم چھپاؤ اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی گناہ ثواب اور حلال حرام کے جملہ احکام نبی علیہ السلام نے بتا سمجھا کر اپنا فرض پورا کر دیا اور حجت مکمل کر دی۔ اب بندوں کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ عمل نہ کریں، نہ ہی حضور علیہ السلام کسی پر نگران مقرر ہیں۔ سب کا نگران فقط اللہ ہے، اس کی نظر سے نہ کسی کا عمل پوشیدہ ہے نہ ہی کسی کی نیت پوشیدہ ہے۔ جو کوئی جو بھی کرے گا اس کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔
آیت نمبر 100 قل لا یستوی الخبیث سے لعلکم تفلحون تک فرمایا آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ تجھے ناپاک کی کثرت بھلی لگے، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی حلال اور پاکیزہ رزق اگر کم بھی ہو تو حرام اور ناپاک کی بہتات سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں پاک اور ناپاک کے عموم میں بہت کچھ آ سکتا ہے، مثلاً پاک لوگ کم بھی ہوں تو ناپاک لوگوں کے ہجوم سے بہتر ہیں۔ اسی طرح نیکی، انصاف اور سچائی کے مقابلے میں بدی، ظلم اور جھوٹ کو ساری دنیا مل کر بھی پاک نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک ایسا فطری ضابطہ ہے جس سے عقل مند لوگ کبھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آیت میں صرف عقل مندوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، کامیابی کو راست بازی میں تلاش کرو۔ مفسرین کے بقول ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا میری کل آمدن شراب سے ہے، اگر میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں تو کیا مجھے ثواب ہوگا؟ آپ نے انکار کیا اور فرمایا اللہ ناپاک مال کو ہرگز قبول نہیں فرماتا۔